the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو تمام تعریفیں میرے پروردگار کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کا مالک ہے۔ ویلکم وظیفہ فور روحانی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ یہاں پر اکثر چھوٹے چھوٹے وظیفے اور عمل بتائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے اور آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے، آمین۔ تو دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے واقعے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ واقعہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا دردناک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، اور کربلا پہنچ کر یزید نے اس کے ساتھ بہت دردناک واقعہ کیا تھا۔ تو وہ واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو واقعہ بتانے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح آج بھی چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ وظیفہ فور روحانی علاج کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے۔ تو دوستو، حضرت حسین کا دردناک خطبہ اور واقعہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا، تو ایک درد انگیز نصیحت امیز بے نظر خطبہ دیا۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم میرے نسب دیکھو کون ہو، پھر اپنے دلوں میں غور کرو۔ کیا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مجھے قتل کرو اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ کیا میں تمہارے نبی کا صاحبزادہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی اور ام المومنین تھا؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث مشہور نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی حسین کو سید شباب اہل جنت اولقرات عین السنتا فرمایا ہے؟ اگر تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، اور اللہ میری بات بالکل حق ہے، میں نے عمر بھر کسی کو جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ پوچھو، جابر بن عبداللہ سے دریافت کرو، اور ابو سعید یا سہیل بن سعید سے معلوم کرو، زید اکرم یا انصر سے، یہ وہ تمہیں بتائیں گے کہ بے شک یہ باتیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں۔ کیا یہ چیزیں تمہارے لیے میرا خون بہانے سے روکنے کو کافی نہیں ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ میں نے کس کو قتل کیا ہے جس کے قصاص میں مجھے قتل کر رہے ہو، یا میں نے کسی کا مال لوٹا ہے یا کسی کو زخم لگایا ہے؟
اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسوا کوفہ کا نام لے کر پکارا، اے شیخ بن ربی، اے حجاز بن اسیر، اے کیس بن اشاش، اے بن حارث کو کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھا؟ یہ سب لوگ مکر گئے کہ ہم نے نہیں لکھا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تھے تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاتا ہوں، ایسی جگہ پر چلا جاتا ہوں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشاس نے کہا کہ اب اپنے چچا زاد بھائی ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد بھی تمہاری یہی رائے تھی، واللہ میں کبھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر حضرت حسین نے گھوڑے سے اتر آئے، اور اس کے بعد زبیر بن عقین کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں، اور بتلایا کہ اگر تم اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے اور بن زیاد کا ساتھ دیا تو خوب سمجھ لو کہ تم کو بھی اب ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی، کوئی اچھائی نہیں پہنچے گی، وہ تم کو بھی قتل و غارت کرے گا۔ ان لوگوں نے زیر کو برا بھلا کہا اور ابن زیاد کی تعریف کی اور کہا کہ ہم تم سب کو قتل کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچیں گے۔ زیر نے پھر کہا کہ ظالموں، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، فاطمہ کا بیٹا سمیر بیٹھے رابن بن زیاد سے زیادہ محبت و اکرام کا مستحق ہے۔ اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے تو ان کو اور ان کے چچا زاد بھائی یزید کو چھوڑ دو کہ وہ آپس میں نبٹ لیں۔ بخت یزید معاویہ تم سے اس پر ناراض نہ ہوگا۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر ان پر چلا دیا۔ ان کے بعد حر بن یزید جو اب طیب ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور لوگوں کو خطاب کیا، اے اہل کوفہ، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ وہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کرو؟ تم نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان و مال آپ پر قربان کریں گے، اور اب تم ہی ان کو قتل کرنے پر تلے ہو۔ ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ خدا کی طویل عریض زمین میں کہیں چلے جائیں اور کہیں اور جگہ چلے جائیں، ان کو اور اہل بیت کو امن ملے۔ ان کو تم نے قیدیوں کو مثال بنا لیا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے، جس کو یہودی، نصرانی، مجاسی سب پیتے ہیں، جس میں اس علاقے کے خنزیر لوٹتے ہیں۔ حسنین اور ان کے اہل بیت پیاس سے بے ہوش ہو رہے ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان سے ان کی اولاد کے بارے میں نہایت ہی شرمناک سلوک کیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم کو بھی پیاسا مارے اور پیاسا رکھے اگر تم توبہ نہ کرو اور اپنی حرکت سے باز نہ آؤ۔ اب حر بن یزید بھی تیر پھینکنے لگا اور واپس آ گئے، حضرت حسین کے آگے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے، حضرت حسین کے رفاقہ بھی بعض شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے حضرت حسین کے ساتھ ہو کر شدید قتل کیا اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ مسلم بن اوسا زخمی ہو کر گر گئے
حبیب بن مطہر ان کے پاس آئے اور کہا کہ جنت کی خوشخبری تمہارے لیے ہے۔ اگر میں یہ جانتا کہ میں بھی تمہارے پیچھے شہید ہونے والا ہوں تو میں تم سے تمہاری وصیت اور درخواست کرتا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایک وصیت کرتا ہوں، اور حضرت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب تک زندہ ہو ان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد شاکی بدبخت شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفاقہ پر حملہ بول دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفاقہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ کوفے کے لشکر پر بھی جس طرف حملہ کرتے تھے میدان صاف ہو جاتا تھا۔ جب عروہ بن قیس نے یہ حالت دیکھی تو عمر بن سعد سے مزید غم کما طلب کی اور سیس بن رب سے کہا کہ تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ اس وقت شیس سے کہا نہ رہ سکا اور کہا کہ تم سب گمراہ ہو۔ ابن علی جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر میں ہے، اس سے قتل کرتے ہوئے سمیزین کے لڑکے ابن زیاد کا ساتھ دیتے ہو۔ عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 سپاہیوں بھیجے، یہ آ کر مقابلہ پر ڈٹ گئے۔ اصحابہ حسین نے اس کا بھی نہایت بہادری سے مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں بیا وہ آگے آئے اور اسے وقت بھی حور بن یزید نے سخت قتال کیا۔ اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اکثر رفاقہ شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے حضرت حسین کے قریب پہنچ چکے تھے، اور ابو شمع سعیدی نے عرض کیا کہ میری جان اب آپ پر قربان ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں، لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے، یہ نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں۔ حضرت حسین نے آواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسے گھمسان جنگ میں کون سنتا تھا؟ تعریفین سے قتال جاری تھا، اور ابو شمام اسی حالت میں شہید ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت حسین نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ خوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع کیا اور جنگ شروع کیا۔ یہ لوگ حضرت حسین تک پہنچ چکے تھے۔ حنفی حضرت حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر گئے۔ اور اس وقت زبیر بن قین نے حضرت حسین کو مدافعت میں سخت قتال کیا، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بقیہ چند رفیقوں کے کوئی نہ رہ سکا، اور یہ رفاقہ یہ فوج بھی دیکھ رہی تھی کہ ہم نہ حضرت حسین کو بچا سکتے ہیں نہ خود کو بچا سکتے ہیں، تو اب ان سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں، اور اس لیے ہر شخص نہایت شدت و شجاعت سے مقابلہ کر رہا تھا۔ اس میں حضرت حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر یہ شعر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے: یعنی حسین بن علی کا بیٹا ہوں، قسم ہے رب البیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ ہم بخت و مرا ابن منقضہ ان کو نیزے مار کر گرا دیا، پھر کچھ شکی آگے بڑھے اور لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور کہا: خدا تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں۔ تیرے بعد
اب اس زندگی پر خاک ہے۔ ان کی لاش اٹھا کر خیمے کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعید نے قاسم بن حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار ماری، وہ گرے اور ان کے منہ سے نکلا وہ خون، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر پر تلوار سے حملہ کیا۔ کونی سے ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت حسین اپنے بھتیجے قاسم کی لاش کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت پر لٹا دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تقریباً تنہا بے یادگار مددگار رہ گئے۔ تو دوستو، اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرا چینل وظیفہ فار روحانی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔